بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک مقبول خدا ہیں جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم ابن سقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ میں نے کہا میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھوں اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تینوں جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا اے ابن سقا خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبداللہ تمیمی تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگایا، فرمایا اے عبد القادر تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہوا واعظ کہہ رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے قدمی ہادہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ بزرگ حضرت عبداللہ تیمی فرماتے ہیں یہ کہہ کر پھر وہ بزرگ ہم سے غائب ہو گئے، پھر اچانک پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ جس طرح ان غوث نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے عالم اس سے مناظرے میں شکست کھا گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی۔ ابن سقا نے تمام پادریوں کو لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ اچانک اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سقا نے فوراً اسلام کو خیر بات کہہ دیا اور مرتد ہو گیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت بھیجتا تھا۔ لوگ کہتے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک لوگوں پر طعن شروع کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کو ابن سقا کا واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہو، راوی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بھلا اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ابن سقا پر اسی طرح گزری، معلوم ہوا اولیاء اللہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں مجھے تحصیل علم کے بعد سلطان نور الدین شہید نے دمشق میں بلایا اور وزیر اوقات بنا دیا۔ میں نے دیکھا دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ میرے معاملے میں بھی اس غوث کا کہنا صحیح ہوا مگر ایمان سلامت رہا۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں میرا ایمان سلامت رہا کیونکہ میری بے ادبی اس سے کچھ کم تھی۔ اور حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی کو
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی ہادہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ 2000 اولیاء آپ کی محفل میں حاضر تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور بزرگوں نے یعنی کہ آپ کے قدم مبارک کو پکڑ کر اپنی گردنوں پر یعنی رکھ لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارشاد فرمایا قدمی ہادہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اس وقت یعنی عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غزنی کے پہاڑ میں عبادت فرما رہے تھے۔ شہنشاہ بغداد کا اعلان سنتے ہی تیز رفتار سے پہنچتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر عرض کرتے ہیں لا بل علی عینی و رامی، نہیں میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے مگر نہایت ادب و احترام کے ساتھ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں زبان سنبھال کر بیٹھنا چاہیے اور اولیاء کرام کی محفل میں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی اور وصال کے بعد برابر فیض حاصل ہوتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بے پناہ دلائل موجود ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یعنی مشکات شریف میں ہے، حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رمیا یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف من اہل الشام بهم العذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ شام میں ابدال ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی، جب ان سے ایک فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دے گا، ان کے وسیلے سے بارش ہوگی اور انہی کے توفیل دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب دور کیا جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ذریعے بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح ملتی ہے اور عذاب دور کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی میں تو فیض ملنے کا کوئی بھی ممکن نہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے وصال کے بعد فیض نہیں ملتا، مگر یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط ہے اور فاسد ہے، سمجھے آپ۔ اولیاء اللہ وصال کے بعد یعنی اولیاء اللہ وصال کے بعد ظاہری زندگی سے زیادہ امداد فرماتے ہیں اور اس لیے کہ اب وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ نے اس واقعے سے کیا حاصل کیا؟ سمجھے آپ، ابن سقا کے واقعہ آپ نے سنا، اس سے کیا معلوم چلا؟ یعنی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، سمجھے آپ۔ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ان کے مزارات پر حاضری دینا چاہیے اور ان سے استغاثہ استمداد پیش کرنا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا شروع سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس تیزی سے پہنچے۔ ہمیں